اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اپنے دروازوں اور گھر کی کھڑکیوں کو بند کر لو، کیونکہ شام کے وقت شیاطین فضا میں پھیل جاتے ہیں، اور اس رات کے وقت اس پہر میں اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازوں کو نہیں کھول سکتے۔ رات کے اس وقت اللہ سے شیاطین کی پناہ مانگو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ ناظرین گرامی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا جتنا کام جو انسان نے کرنا ہوتا ہے، چاہے کتنی تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ وہ کام ہے جو تقریباً سب لوگ ہی کرتے ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ پیارے دوستو، رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر سوئیں اور کوشش کریں کہ گندے برتنوں کو دھو کر سوئیں، کیونکہ گندی چیزوں پر ہی شیطان آتا ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھا کریں اور سونے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ گھر صاف ہو۔ احتیاط کیا کریں، اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھا کریں، اس سے شیطان دور بھاگے گا۔ گندی اور پلید جگہ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں یہ پریشانیاں، یہ دکھ اور یہ تکلیف کیوں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا ایسے ہی کھلے چھوڑ کر سوتی ہو؟ تو عورت نے کہا کہ میں تو رات کو ویسے ہی برتن چھوڑ دیتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تمہیں چاہیے کہ تم رات کو برتن کھلے چھوڑ کر مت سو، پھر اور کوشش یہ کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے یا کسی کے ساتھ والے کو اپنے ساتھ ملوا کر یہ برتن دھلوا لیں۔ برتنوں کو رات بھر تم نے کھلا نہیں چھوڑنا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ رات کو برتن کبھی بھی گندے نہ چھوڑے جائیں، بلکہ جتنے بھی برتن ہوں وہ رات کے وقت ہی بندہ دھو کر سو جائے، کہ اگر وہ کھلے پڑے رہیں تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر آپ نہیں چاہیں گے۔ تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، وہ فرشتہ واپس چلا جاتا ہے، اسی لیے ایسے گھر اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔
رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو وقت پر ہی رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ ہی سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اجل ہیں، اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر اور پامردگی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان کو اس صفات سے پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ دکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی 55 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مال اور دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران کر دے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اصل دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں عورت کی غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ تو ناظرین، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے برتنوں کے اندر جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے، ایک نئی امریکن تحقیق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں رات کے برتن نہ دھونے کے نقصانات بتائے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔